جب ایسا کچھ میرے ساتھ ہوا، میری کوئی بولڈ ویڈیوز وغیرہ لیک ہو گئی جو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، پرسنل تھی، بس مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تیری دنیا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. آئی ایم آؤٹ آف اٹ. مانتے اللہ کی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بس ہم نے لا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ ہے، سارا کچھ ہے، اللہ کے بندوں کو بھی ستائیں گے. سب سے پہلے آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں رابی پیرزادہ کے گھر. شوبز کی وہ ایکٹر جو بہت زیادہ فیم جن کو ملا، عزت ملی، مشہور ہوئی، کچھ واقعے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور دین کی طرف لگ پڑی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ بھی جانتے ہوں گے، ان کی نازیبا ویڈیوز. ان کی ویڈیو جو انہوں نے اپنے لیے پرائیویٹ بنائی اور وہ کس طرح وائرل ہو گئی، یہ وہ انہی ہی کی زبانی سنیں اس انٹرویو میں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں رابی پیرزادہ سے. کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں. کیا چل رہا ہے لائف میں؟ شوبز کی ایک باربی گرل، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پرانا نام ہے نا باربی گرل. ہاں پتہ مجھے ایسا لگتا ہے سم ٹائمس دیٹ آئی ایم ری بورن سم ہاؤ. اور ری بورن یا پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے بچپن میں ایک پلے کیا تھا، میں چھوٹی سی تھی، جس میں وہ ایک لڑکی سو جاتی ہے اور بڑے سالوں تک سوتی رہتی ہے، بونو والا، آئی تھنک آئی ڈونٹ نو، سنو وائٹ. یس. تو وہ میری سنو وائٹ والی لائف تھی. آئی واز سلیپنگ دین. اور وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جھٹکے نے مجھے اٹھایا. لیکن کبھی کبھار ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ کچھ اڑانے ڈھیل ہوتی ہیں. یہ میری ایک وہ ہے نظم ہے، کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہے. تو وہ جب اس کے بعد مجھے اڑانے ملی نا، میں نے کہا یار یہ اڑانے نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. اور یہ جو ہم لوگ ٹائم گزار رہے ہیں، میں اور آپ، جو ہم اتنا تیار ہوتے ہیں، اتنے اپنی زندگی کو اتنا وقت دیتے ہیں، سارا وقت، دس از آف کورس دس از ٹائم. دیکھو ہوا یہ کہ جب ایسا کچھ میرے ساتھ ہوا، میری کوئی بولڈ ویڈیوز وغیرہ لیک ہو گئی جو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، پرسنل تھی، تو مجھے سب سے زیادہ جو ایک عجیب سی بات لگی کہ پیپل وانٹیڈ می مور ان انڈسٹری. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ خواتین خود بھی ایسے کرتی ہیں. انہوں نے صحیح کہا کہ خواتین جو ہیں میڈیا کی، وہ اپنی بولڈ اس طرح کی ویڈیوز خود کرتی ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں تو اس دنیا میں نہیں تھی، میں تو اتنی اسپیڈ میں بھاگ رہی تھی دیٹ آئی ڈنٹ ہیو ٹائم. میں تو مودی کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اس کو میں اس کشمیر کے معاملے میں نا اس کو تنگ کروں. تو نہیں، دیکھو ہوتا ہے ایسے. اور کسی کی بھی جو پرسیپشن ہے، ہر انسان نا آئینہ ہوتا ہے. میں بڑے لوگوں سے ملی اپنی زندگی میں، کروڑوں لوگوں سے ملی ہوں جن سے میں نے باتیں سیکھی، دیکھا انہیں. جب آپ کسی انسان کو دیکھو گے نا، آپ میں اگر اچھائی نظر آئے گی تو وہ آپ کی اپنی اچھائی ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے. برائی اب مجھے پہلے ہر انسان برا لگتا تھا. آپ دیکھو میں نے کس پہ ٹونٹ نہیں کیا. میں نے مہوشات پہ کیا، نیلم منیر پہ کیا، میں نے سب کے بارے میں کہا جو میں غلط تھی. اب مجھے آپ یقین کریں، وینا ملک کو انکلوڈ کر کے جتنی بھی خواتین ہیں مجھے اپنے سے بہتر لگتی ہیں. اب بہتر لگتی ہیں، اس ٹائم بری لگتی تھی. تو اللہ نے شیطان کو کس چیز کی سزا نہیں دی تھی؟ ضرور دی تھی نا. آپ اگر میری ویڈیوز پرانے دیکھیں ہیں تو اس پہ میرے بارے میں کوئی بات ہے تو دکھاؤ، میرے کریکٹر ایسیسینیشن کراؤ، میں نے کبھی سگریٹ پیا ہو، میں نے شراب پی ہو، میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے تو دکھاؤ. آپ اگر تو وہ میرا غرور تھا، میرا کریکٹر میرا غرور تھا، اور وہ اللہ نے اتار دیا. اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا شکوہ ضرور ہوا کہ میں اصلاح ایسے ہوتی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی اصلاح اس طرح نہیں ہوتی. اس طرح تو بندہ اور گمراہی میں جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں. نیگیٹو پبلسٹی از دا اسٹرانگیسٹ پبلسٹی ان دس ورلڈ. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سم ٹائم میں جب ایسے کمنٹس پڑھتی تھی، ویسے میں سوشل میڈیا چھوڑ دیا، فون وون میرے پاس نہیں ہوتا، تو میں یہ ضرور کہتی تھی کہ یار یہ منحوس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں جا کے نا وہ فلانا پروجیکٹ سائن کر لیتی ہوں جو مجھے آج کل میں آفر ہو رہا ہے، یا فلانی چیز میں سائن کر لیتی ہوں. اور خدا نہ خواستہ اگر میں وہ کر لیتی، وہ سارا گناہ جو تھا وہ ان لوگوں پہ جاتا تھا جو کہ میرے بارے میں پریڈکٹ کر رہے تھے. اور الحمدللہ اللہ نے ایسا لوگوں کو بدلا کہ مجھے شاید وہ کوئی 1-1.5 ہفتہ تھا. اس کے بعد جب میں خود ہی آئی واز ناٹ ان مائی سینسز، جب میں آئی اور جب میں نے اللہ سے کہا اللہ بس مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تیری دنیا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. آئی ایم آؤٹ آف اٹ. تو مجھے بڑا اسٹوپڈ سا پوائنٹ لگتا ہے کہ کلیک کیسے ہوئی، کیسے بھائی ہو گیا. دیکھو فیملی کی طرف سے کہیں کچھ نہیں ہوتا، بٹ میری فیملی کو پتا تھا، دیٹس وائی الحمدللہ میری ہیپی. ہم لوگ نا گڑے مردے اکھاڑنے میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریٹنگس چاہیے ہوتی ہیں. ہم اس چیز پہ ہم لوگوں کو اچھا لیسن دینے کی طرف آتے ہی نہیں. میں نے بڑے انٹرویوز اس کے بعد میں بھی کیے. وسیم مدامی کی مجھے بڑی اچھی بات لگی. وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس وٹ ہیپنڈ، آئی وانٹ ٹو ڈسکس وٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ.
ہمیں انسان کو وہ چیز دینی چاہیے جس میں اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی آئے. بنی کہ میں نے کچھ بولڈ ویڈیوز اپنی ریکارڈ کی جو سم ہاؤ لیک ہو گئی, کسی خاتون نے کر دی, میرے ساتھ ہی رہتی تھی. وہی نا, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. لیکن چلو میں پھر بھی بہت, اللہ مجھ سے بہت احسان کرواتا ہے. احسان کیا کرواتا ہے, اللہ کے کام کرواتا ہے. اور اس ٹائم میرے پاس انڈیا اور پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز آنا شروع ہوئی. After this tragedy, it was like open for me. I could be a superstar. آج کل تو لوگ گند اور غلاظت کو اپنے سر پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 90% کانٹینٹ جو ہوتا ہے, ہمارا کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اللہ کو ڈھونڈنا, ہم اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کو پتہ ہے, اللہ سلیکٹس اس. اللہ نے پتہ نہیں کوئی میری, اللہ کو کوئی بات اچھی لگی ہوگی, اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں چونکہ کوئی میرے کریکٹر میں کوئی بات نہیں ہے تو میں کیوں شوبز چھوڑوں. میرا کوئی ایسا کوئی میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہوں. نمازیں تب بھی پڑھتی تھی, ابھی بھی پڑھتی ہوں. اب نمازوں میں ذرا ڈفرینس آ گیا. اس کے بعد بس میں تھوڑا سا, دیکھو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شوبز چھوڑنے کے بعد شوبز میں واپس چلے جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں چلے جاتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں. وہ کیا وجہ؟ ایک ہوتی ہے چیز اللہ توکل. ہم سنتے بڑا ہے, ہم لکھتے بھی بڑا دیکھا ہے, نستعلیق میں بڑا اچھا لکھا جاتا ہے اللہ توکل. ہم اللہ توکل کرتے نہیں ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں بھی آپ کو ایک گلاس لا کے دیتی ہوں, کہتی ہوں اس کے اندر 10 روپے ڈالیں, آپ کو 100 روپے ملیں گے. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے سارے کام, یا کیمرہ شیمرہ بند کرو, یہ ریکارڈنگ آف کرو, رابی جی خداحافظ بہت اچھی ہیں آپ نے نا سارا وقت 10 روپے ڈال کے نا 100 روپے نکالتے رہے, بیکاز وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم مدد کرو کسی کی, اپنا پیسے خرچ کرو, میں تمہیں 10 گنا دوں گا. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں اور ہم نے دے دیا. مجھے بھی ایسے ہوتا تھا, لیکن میں نے دیکھا. پھر اب آپ کو میں کہوں کہ یار یہ آگ ہے, آپ نے میرے سے یہ بات نہیں نا کی, بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو میں آپ کو آگ میں ڈال دوں گی. آپ کہتے ہیں نہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے, آپ مان جائیں گے میری. اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ کرو گے میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا. ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ کو ایسے نہیں مانتے جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے. ہم اللہ سے ایسے ڈرتے بھی نہیں ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی میک اٹ اے ریلیجیس پروگرام, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ کہ بیسیکلی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا میں بہت فرق ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بس ہم نے لا الہ الا اللہ, اللہ ہمیں سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ ہے, سارا کچھ ہے, اللہ کے بندوں کو بھی ستائیں گے. سب سے پہلی بات اللہ کے, آپ رمضان میں ہے نا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صبح سے لے کے رات تک میری اللہ سے کنورسیشن ایک رہتی ہے, اور میری باتوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ اسی لیے رہتا ہے. میں یہ کہتی نہیں ہوں کہ لوگ مجھے کو پیرنی ویرنی نہ بنا دیں. میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات میرا رب پورا کرتا ہے. ہر کسی کے حق میں نکلی ہوئی دعا میرا اللہ پورا کرتا ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریں. میں ضرور کروں گی, آپ کے لیے بھی ضرور دعا کروں گی انشاءاللہ. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا. مجھے وہ پیسہ, وہ گلیمر, وہ کیا کہتے ہیں اس کے ورلڈ ٹورز, فیمز, رابی 1000 بندے نہیں کرنا یار. اللہ اپنے, ابھی میں اللہ کا ذکر آپ سے کر رہی ہوں, کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں سے ہمارا ذکر کر رہا ہے حمزہ. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پہ رکھو, اور میں بڑی کوشش کرتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے مولانا اور مولوی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ جو اب اتنی حاجن بھی بنائی, اور میں نے مریم نواز کو یہ کہا بھی کہ میں غریبوں کی مدد کرتی ہوں, آپ یہ خرید لیں گی تو میں لوگوں کی مدد کر دوں گی. لیکن مریم نواز کی جو ٹیم تھی, مجھے نہیں پتا ان کو پتا ہے کہ نہیں, وہ مفت لینا چاہتی تھی. تو مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا پینٹنگ میں فری نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرے پینٹس لگے ہوتے ہیں, اور یہ میرے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے. میں ان کو ریڑیاں دے رہی ہوں. چاہتی ہیں کہ وہ مریم نواز آپ سے خرید لیں؟ خرید لیں, میرا ایک آرٹ ہے, جو مرضی خرید لیں. اور وہ جو خان صاحب والی تھی, خان صاحب کا میں نے اسکیچ بنایا تھا, اور وہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ خان صاحب از اے گڈ لکنگ مین. آگے ان کا کریکٹر کیا ہے, ان کا اللہ سے کیا تعلق ہے, وہ کیسے انسان ہے, وہ سچے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, دس از بٹوین ہم اینڈ اللہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. اگر وہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کارکن یا مجھے بہت دفعہ مجھے جلسے میں بلایا تھا انہوں نے, وہ پتہ نہیں اس کے بعد جب میں نے اسکیچ بنایا کوئی جلسہ ہو رہا تھا, میں نے کہا یار میں اللہ اللہ کرنے والی بندی ہوں. نہیں, اگر وہ خریدنا چاہے خرید لے آ کے. جو میں دیکھو میرے سے جو بھی چیزیں خریدتا ہے نا, میں اس کو کہتی ہوں یہ پیسے تم مجھے دے رہے ہو, تم میرے سے مفت میں پیسے دے کے نہیں, فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دے کر نہیں جا رہی. یہ پیسے تم میری چیز کے, وہ میرے پیسے ہیں, میں ان کو پھینک دوں, میں انہیں جلا دوں, میں انہیں ڈونیشن کر دوں, دس از می. جو نادر علی بھائی کا انٹرویو تھا اس کے اوپر بھی میں نے ان سے پیسے لیے تھے. آئی چارجڈ ہم, میں نے ان سے پیسے لیے تھے. ہاں, کتنے چارج کیے تھے چھوڑ دو. اور جو میں نے پیسے لیے وہ میں نے وہیں پر کراچی میں ہی دے کر آ گئی. میں اپنے ساتھ 1 روپیہ نہیں لائی, بٹ ہی پیڈ می. نہیں, نادر بھائی کی اچھائی یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں اللہ کے کام کرتی ہوں. مجھے جو بھی پیسے دیتا ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ جو مجھے پیسے دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی برکتیں گن لیا کرے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ. اور وہ پیسے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور جس طرح سے جاتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو 1100-1200 روپے. یہ حیا بھائی رابی کا بایا پہن ہے جس کو میں اتاروں گی اور ہم بیچ دیں گے. یہ آپ کو تو شاید پہچان ہوگی کہ یہ 150 روپے کا. آپ وائٹ ہی کیوں رکھتی ہیں ہمیشہ؟
مجھے سفید کلر بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, پتہ نہیں کیوں پسند ہے مجھے. وائٹ کلر سے عشق ہے. میرا خیال ہے باتیں لمبی ہوتی رہیں گی پھر. حمزہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ایسی باتیں کریں نا یہ 1.001% رہتا ہے. میں بھی کبھی کبھار دیکھتی ہوں, میری پوری ٹیم ہے یہاں پر, میری خواتین ہیں, میرے ساتھ 40-50 بیوہ عورتیں کام کرتی ہیں, اللہ نے ان کا رزق لگایا, جنہوں نے زندگی میں کبھی موبائل نہیں دیکھا تھا. اب وہ پوسٹیں کر رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ, آن لائن چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی ہوگی نا, اس کو آپ فلٹر لگا لیں, میں ابھی آپ کو لال رنگ کی اینک لگا دوں گی, آپ کو سب لال نظر آئے گا. نیلی لگا دوں گی, نیلا نظر آئے گا. تو جس کی اینک لال ہے اس کو لال نظر آتا ہے, جس کی نیلی ہے اس کو. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا, بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لال اینک لگائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں, اور جنہوں نے لال اینک لگائی ہے انہوں نے تو زندگی تنگ کر دی ہوگا. نہیں دیکھو, زندگی میری کیسے تنگ کر سکتا ہے کوئی. یہ آپ دیکھ رہے ہو میں کہاں پہ رہتی ہوں. اللہ نے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھر میں پیدا کیا. اللہ نے میری زندگی ہمیشہ بہت اچھی رکھی. مجھے جس چیز کا شوق تھا اللہ نے مجھے دیا. جو لوگ جس کو کوئی تکلیف بھی ہے, میرا خیال ہے اگر میں ڈیفینس کی پولیس کو ایک میسج کر دوں یار فلانا بندہ یہاں سے نہیں آئے گا, تو وہ بیچارہ میرے 500 گز دور نہیں آ سکتا. تو اوقات اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اوقات ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ کھڑی ہو کر ایلون مسک یا بل گیٹس کو دے دوں گی, وہ کہے گا یار یہ کون ہے, یار یہ کون ہے, ہو از شی, اس کے کتنے کو 4-5 ملین فالوورز ہیں, ہو از شی. تو دا پوائنٹ از کہ ہر انسان کو, مجھے بھی, ہمیں اپنی اوقات دیکھ کے بات کرنی چاہیے. ہم ہر بندے کے اوپر, ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, میں پولیٹیشین کا نام نہیں لوں گی, وہ اتفاق سے میں نے آج ہی دیکھا, ایک پولیٹیشین ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے, اینی وے ان کے کوئی ملین میں فالوورز ہیں, اور ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک صرف گالیاں ہیں. اور اتنی ان کی بھی کوئی ویڈیو خاتون ہے کوئی, ان کی بھی کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی پچھلے دنوں میں, جو خیر وہ امیر خاتون ہے, انہوں نے ہٹا دی, سیاستدان ہے وہ. اچھا ابھی بھی اس کے کلپس بھی لوگوں نے, جو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اچھی ہیں وہ بری ہیں, وہ جینس پہنتی ہیں پینٹ پہنتی ہیں, وہ اللہ کی طرف نہیں بھی ہے. اسٹاپ شیئرنگ ہر پرسنل اسٹف. ان کی اپنی تھی جو بھی تھا, وہ مجھے اتفاق سے آج وہ خاتون نظر آئی, ملینز میں فالوورز ہیں اور ملینز میں گالیاں. ابھی آپ میرے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, آپ ذرا اس کو چیک کریں, آپ اوپر سے لے کر نیچے دیکھیں, آپ کو میرا خیال ہے اگر آپ کمنٹس پڑھیں گے تو 1000 تو ماشاء اللہ ہو جائیں گے آپ. تو الحمدللہ اللہ اٹ از ہم ٹو ڈیسائڈ, اٹ از ناٹ اس ٹو ڈیسائڈ. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اگلے آدھے گھنٹے میں, مجھے لکھ دو حمزہ کہ میں نے آدھے گھنٹے تک زندہ رہنا, یا آدھے گھنٹے تک میری ٹانگ نہیں ٹوٹنی, یا مجھے میرے گھروں میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں یار. یہ جو ہم بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں نا, وہ فلانا پلان ہے, او یار پلاننگ کتنے سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی, بعد اچ کی ہونا ہے. اچھا روی صاحبہ, میں بہت سے ٹک ٹاک ناؤ دس آئی ڈونٹ وانٹ کہ یار آپ اس کو ختم کرو. میں نے سمجھے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مر کے زندہ ہونا, تو میرا ٹائم ایک ایسا آیا تھا کہ مجھے زندہ رہنے کا شوق ہی نہیں تھا. میں اللہ سے دعا, میں واقعی میں بھی شکری کرتی تھی اللہ کی, کفران نعمت کرتی تھی. میں اللہ سے کہتی تھی اللہ بس تو مجھے مار دے, بس ختم کر دے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور. ناٹ بیکاز کہ میری کوئی زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی, مجھے امریکہ, یہ ادھر شوٹنگز, کراچی, انڈیا, ہر جگہ سے آفرز آ رہی تھیں, اس لیے نہیں مایوس ہو رہی تھی. میں اس لیے مایوس ہو رہی تھی کہ میں جو نہیں ہوں, میں دنیا کو میں نظر آ رہی ہوں. مثال کے طور پہ ہم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر مشکل وقت آتی ہے. پھر میں نے سب سے پہلے تو میں بہت تھینکس کروں گی, مجھے 4 علماؤں نے بہت محنت سے قرآن پاک پڑھا. انہوں نے آپ کو ڈھونڈا یا آپ کو؟ انہوں نے مجھے, سب اللہ کے بندوں نے مجھے ڈھونڈا. پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈھونڈا, ان کو میں نے صرف یہ عرض کی, میں نے کہا مولانا صاحب تھوڑے بندے جڑے نے وہ اللہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. کچھ ایسی مثالیں میں نے پہلے دیکھی, تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ نے بس نیکی ڈالی ان کے دل میں. انہوں نے مجھے بہت, مولانا طارق جمیل صاحب نے دن رات مجھے فون کیا, سمجھایا, اللہ کی طرف بتایا. ڈاکٹر فائزہ ایک ہماری بڑی پیاری میری ایک ہی فرینڈ رہی تھی. میری ہمیشہ فرینڈ شپ بزرگوں سے ہوتی تھی, پہلے بانو کچھ سے اس سے ہوئی تھی, پھر ان سے ہوئی. حسینہ معین سے بڑا پیار تھا میرا. تو پھر اب اللہ کے پاس چلی گئی وہ. پھر میں نے قرآن پڑھا, اور اتنا بڑا ہر ایک کی تفسیر پڑھی. میں نے کوئی 4 سال ہو گئے اب تو. میں, آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا, اور ایف ایس سی میں آپ میں تھرڈ تھی. تو میں آئی ہیڈ بین این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ آل مائی لائف الحمدللہ. تو میں جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤں نا, وہ چاہے سانپ ہو, شیر ہو, یا چاہے کوئی علم ہو, آئی ڈونٹ لیو اٹ. میں نے جتنا اللہ کو ڈھونڈ سکتی تھی ڈھونڈا, جتنا اللہ کے بارے میں میں کہہ سکتی تھی, اللہ کو اپنے سے کمیونیکیشن پہ کر سکتی تھی. اللہ تو خیر کمیونیکیٹ نہیں کرتا, میں تو کر سکتی. جیسے مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, میں نے کہا, میں گئی کسی کے پاس, میں نے کہا یار مجھے نا کوئی پرفیکٹ ٹیچر نہیں ملتا. اللہ کا بندہ تھا وہ, مجھے کہتا ہے او بی بی تجھے کیا پتا پرفیکٹ ٹیچر نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر پرفیکٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرو.
اینڈ دیٹ واز سم تھنگ ان مائی مائنڈ. میں نے کہا ہاں یار, میں اپنے آپ کو ٹیچر تو میں کسی انسان کو, میں آپ کو بدل سکتی ہوں, میں آپ کی سوچ. اور وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وین یو لیو ایوری تھنگ آن اللہ, جب آپ نے اللہ کو ہی خوش کرنا ہے, آپ کا باس ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کی کوئی اور ہے, آپ کا ٹیچر ہے, یو لیو ایوری تھنگ, ڈو یور بیسٹ ود آنیسٹی اینڈ دین لیو اٹ آن اللہ. اللہ کا ریلیشن شپ, آپ میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنا, اللہ میری کیوں ایسی باتیں سنتا ہے, حالانکہ لوگ اکثر میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن میں ان کو پھر ثابت بھی کر دیتی ہوں کہ دیکھو یہ میں نے کہا تھا, یہ ہوا کہ نہیں ہوا. ایسے ہوا کہ